اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک لنگ یا ریسپیریٹری آرگن ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ لنگ کیا چیز ہوتی ہے یا کون سا بیسک سٹرکچر ہے جن کے ملنے سے یہ لنگ وجود میں آتے ہیں۔ ان سے پہلے لیکچرز کے اندر ہم نے ایلوولائی کو ڈسکس کیا تھا، یعنی بیسک سٹرکچر جو لنگ کا ہے وہ ایلوولائی ہے، اور دو لنگز انسانی چیسٹ کیوٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ہر لنگ ایک طرف کے ایلوولائی کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ چیسٹ کیوٹی میں دائیں طرف اور بائیں طرف کے ایلوولائی علیحدہ علیحدہ آپس میں ملیں گے اور رائٹ اور لیفٹ لنگ بنائیں گے۔ اب لنگز کی پروٹیکشن کے لیے ہماری چیسٹ کیوٹی کے اندر ریبز موجود ہیں، پسلیاں آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ ان پسلیوں کے ان ریبز کے پنجرے کے اندر لنگز بند ہوتے ہیں تاکہ ان کو ڈائریکٹ ڈیمیج نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں لنگز کے سائز کی، تو ان کا سائز جو ہے رائٹ اور لیفٹ دونوں جو لنگز ہیں ان کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جو بایاں پھیپڑا ہے وہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، آپ کو سامنے ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے۔ اب ڈائیگرام پہ اگر غور کریں تو جو آپ کو لیفٹ لنگ نظر آ رہا ہے اس میں دو لوپس نظر آ رہی ہیں، دو ابار ہیں، اور جو رائٹ لنگز ہے اس کے اندر تین لوپس نظر آ رہی ہیں۔ یہ رائٹ آپ دیکھیں اور پھر لیفٹ کو بھی غور سے دیکھیں۔ ان لوپس کی وجہ سے رائٹ اور لیفٹ جو لنگ ہے ان کا سائز کا جو ہے ڈیفرنس ہوتا ہے۔ رائٹ لنگ جو ہے دایاں پھیپڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے اور بایاں پھیپڑا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اب یہ لنگز انسانی جسم میں چیسٹ کیوٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے دو جھلیاں ہوتی ہیں، ایک آؤٹر پلیورل ممبرین اور اندر والی ہوتی ہے انر پلیورل ممبرین۔ اب یہ پلیورل ممبرین جو ہے لنگز کی حفاظت کرتی ہیں، ان کو فریکشنز وغیرہ سے بچاتی ہیں، کوئی سی چوٹ لگنا یا ہماری موومنٹ کے دوران وہ ہماری باڈی سے یا بون سے جو ہے لنگز جو ہے ڈائریکٹ ٹکرائیں یا ان کو ڈیمیج نہ ہو سکیں۔ اب یہ پلیورل ممبرین دونوں جو ہے جب ان دونوں کے درمیان جو ایک خالی جگہ بنے گی وہ پلیورل کیوٹی کہلائے گی، اور اس پلیورل کیوٹی کے درمیان ایک فلوئڈ بھرا ہوتا ہے جسے پلیورل فلوئڈ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو ڈائیگرام میں سامنے بتایا گیا پلیورل ممبرین کا، ایک آؤٹر پلیورل ممبرین کلوز ٹو دا والز آف دا چیسٹ، اور انر پلیورل ممبرین جو ہے یہ اسٹک ٹو دا لنگز۔ انر پلیورل ممبرین بالکل لنگز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، اور جو آؤٹر ہوگی وہ ہماری چیسٹ کیوٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ اب یہ آپ اس ڈائیگرام میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پلیورل ممبرین کو، اب یہ دیکھیں آپ کو پلیورل ایفیوژن نظر آ رہا ہے۔ اس جو پلیورل کیوٹی بنتی ہے ان کے اندر جو فلوئڈ ہوگا وہ پلیورل فلوئڈ یا پلیورل ایفیوژن کہلاتا ہے۔ اسی کا کام ہے کہ وہ لوبریکیشنز وغیرہ دیتا ہے لنگز کو اور اس سے بچاتا ہے فریکشن سے۔ اب یہ آپ کو دکھائے گئے ہیں کہ جو ہماری ریبز ہیں، ریبز کے اندر جو مسل موجود ہیں جن کو کہتے ہیں انٹرکوسٹل مسلز، انہی مسلز کی وجہ سے ریبز کی موومنٹ ہوتی ہے اور لنگز کے اندر آنا جانا ہوا کا پروسیس جسے ایکزیلیشن اور انہیلیشن کہتے ہیں، انہی انٹرکوسٹل مسلز کی وجہ سے جو ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور مسلز بھی ہے، آپ نے پڑھا تھا، دونوں لنگز کے نیچے ایک ماسکولر سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کو ڈایافرام کہتے ہیں۔ یہ ڈایافرام جب اوپر نیچے موو کرتا ہے، جب نیچے موو کرتا ہے تو ہوا انہیل ہوتی ہے، اندر آتی ہے، اور جب یہ اوپر کو اٹھتا ہے تو ہوا ایکزیل یعنی ہوا باہر خارج ہوتی ہے۔ یہ انتہائی اہم پارٹ ہے لنگز کے ساتھ جڑا ہوا، یہ مسل ہے، ریبز کے ساتھ جڑے ہوئے مسل، انٹرکوسٹل مسلز ریبز کی موومنٹ کے لیے، اور چیسٹ کیوٹی کے جو سطحی رقبہ بڑھانے کے لیے ڈایافرام کام کرتا ہے۔ سطحی رقبہ کام کرنا بڑھانا اس ڈایافرام کا کام ہے۔